اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، ابھی کچھ دن قبل مذہبی شدت پسندوں نے مقدس تحریر کی توہین کے الزام میں ایک سری لنکن مینیجر پریانکا کمارا کو مار مار کر بے دردی سے قتل کر دیا، اور نہ صرف مارا گیا بلکہ لاش کو جلا بھی دیا، اور لبیک یا رسول اللہ اور من سب نبیا فاقتلوہ کے نعرے بلند کیے، جس سے پوری دنیا میں یہ تاثر گیا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے شدت پسند اور کم عقل لوگ ہیں۔ لیکن دنیا اس بات سے لا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید میں گستاخ رسول کی سزا قتل ہونا بالکل موجود نہیں۔ قرآن میں یا تو قتل کے بدلے قتل کا حکم ہے، یا اگر کوئی شخص فساد پھیلائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کے خوف سے اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور غیر شیعہ حضرات کی کتب احادیث جن کو وہ صحیح کا درجہ دیتے ہیں میں کیا لکھا ہوا ہے ملاحظہ کیجئے۔ بخاری شریف باب مخلوق کی پیدائش کیوں کر شروع ہوئی میں حدیث نمبر 3193 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا، اس نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ موت کے بعد وہ مجھے پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور سامعین، یہی حدیث بخاری قرآن پاک کی تفسیر کے بیان میں حدیث نمبر 4482 کے ذیل میں، اور سنن نسائی جنازہ کے احکام و مسائل باب مومنوں کی روحوں کا بیان حدیث نمبر 2080 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ سامعین، آپ نے مذکورہ احادیث میں اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دینا ملاحظہ فرمایا، اور اللہ کو گالیاں دینا یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا مانا جائے۔ اس حدیث کی روح سے تو سارے عیسائی، یہودی، نصرانی اور غیر مسلم اللہ کو گالی دے رہے ہیں، تو پھر سب کو مار کر دکھاؤ، یا آپ کا زور کمزور لوگوں پر ہی چلتا ہے؟ عیسائیوں کے ملک میں جانے کے لیے تو آپ بہت پاپڑ بیلتے ہیں، اور غیر مسلم عورتوں سے شادی بھی کر لیتے ہیں، پھر ان کو کیوں مانتے ہیں؟ یہودیوں کو مار کر دکھاؤ۔ جب اللہ کے گھر بیت المقدس کی بے حرمتی کی جا رہی تھی اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے، تو آپ دعائیں مانگ رہے تھے اور بد دعائیں کر رہے تھے، عملی طور پر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کے نزدیک توہین رسول کا مرتکب واجب القتل ہے تو پھر بریلوی تمام وہابیوں اور دیوبندیوں کو قتل کر کے دکھائیں، کیونکہ بریلویوں کے نزدیک وہابی اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں۔ تب کیوں نہیں جرت پڑتی جناب کی؟ قارئین، اہل سنت کے امام ابو حنیفہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والوں کے لیے کیا کہا ہے ملاحظہ کیجئے۔ خطابی نے معالم السنن جلد 3 صفحہ نمبر 296 میں لکھا ہے کہ اور ابو حنیفہ سے حکایت کیا گیا ہے کہ ذمی کو گالی دینے پر قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر پہلے سے شرک کا گناہ ہے جو بڑا ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب السیف المسلول علی من سب الرسول صفحہ نمبر 233 میں لکھی ہوئی ہے۔ اس روایت کا مطلب ہے کہ جب شرک جیسے گناہ پر ان کو قتل نہیں کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے پر کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ فقہ حنفی والوں، آپ کے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب اللہ کا گستاخ واجب القتل نہیں تو نبی کا گستاخ واجب القتل کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین، اب آپ کو توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والوں کا علاج خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری میں اخلاق کے بیان میں باب ہر کام میں نرمی اور عمدہ اخلاق اچھی چیز ہے حدیث 6025 میں لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کو مت روکو۔ پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور وہ پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ قارئین، مذکورہ حدیث میں گستاخ رسول کو مارنے کے لیے صحابہ کے دوڑنے کا ذکر موجود نہیں، لیکن اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں وہ ملاحظہ کیجئے۔ بخاری شریف اخلاق کے بیان باب نبی کا فرمان کہ آسانی کرو سختی نہ کرو حدیث نمبر 6128 میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے خبر دی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف مارنے کو بڑھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ پر پانی کا ایک ڈول بھرا ہوا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والے کو مارنے کے لیے صحابہ کرام بھی جذبات میں آ کر دوڑ پڑے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسجد نبوی کی توہین تھی، لیکن رحمت للعالمین نے صحابہ کو مارنے سے منع فرمایا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ہمارے لیے قابل پیروی ہے، صحابہ کا عمل نہیں، کیونکہ صحابی ہیں غلام، نبی ہیں آقا، آقا کا حکم مانا جاتا ہے، غلام کا حکم نہیں مانا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ مسجد نبوی کو مارنے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص توہین مقدسات کرتا ہے اس کو قتل کرنا تو دور کی بات، اس کو مارا بھی نہ جائے، اپنی جذباتیت کی سولی پر نہ لٹکایا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک سلجھا ہوا انسان بنانے کے لیے، ان کو شفیق بنانے کے لیے، ان کو عفو و درگزر سکھانے کے لیے دین محمد و آل محمد سکھاؤ۔ ان کا دین نہ سکھاؤ جو ہاتھ میں درے پکڑ کر لوگوں کو تہذیب سکھاتے تھے، ان کا دین نہ پڑھاؤ جو اپنی بیعت کے منکر سے زبردستی اپنی بیعت کروائیں، ان کا دین نہ پڑھاؤ جو رسول کی تحریر کو پھاڑ کر توہین رسول کریں، ان کا دین نہ پڑھاؤ جو در بطول پر آگ لگائیں، ان کا دین نہ پڑھاؤ جنہیں علی جھوٹا اور خائن سمجھتے تھے، ان کا دین نہ پڑھاؤ جن سے اہل بیت ناراض ہوں، ان کا دین نہ پڑھاؤ جو اہل بیت کو گالیاں دیں، ان کا دین پڑھاؤ جو وارث قرآن ہیں، ان کا دین پڑھاؤ جو مفسر قرآن ہیں، ان کا دین سکھاؤ جو باب العلم ہیں، ان کا دین سکھاؤ جو سراپا علم ہیں، ان کا دین سکھاؤ جو من عندہ علم الکتاب کے وارث ہیں، ان کا دین سکھاؤ جو راسخون فی العلم ہیں۔ سامعین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے نعرے من سب نبی فاقتلوہ کی حقیقت واضح کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔